اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ تم خواتین کو ان کے حقوق دو، وراثت کے ایک دوسرے کے جو حق بنتے ہیں وہ حق دو، اور وراثت کا پورا ایک نظام اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مال و دولت کے لحاظ سے، وراثت کے لحاظ سے مرد عورت کا فرق رکھا ہے، اور بعض کو تھوڑا حصہ ملتا ہے، بعض کو زیادہ حصہ ملتا ہے، یعنی لوگوں کا جو مالی سٹیٹس ہے وہ بھی دوسروں سے کیا ہے، مختلف ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے بعض انسانوں کو بعض سے بہتر بنایا ہے۔ کس لحاظ سے؟ کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، اور کوئی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے اور کسی کے پاس بس گزارے کا اخلاق ہے، کسی کے پاس وہ بھی نہیں ہے، اور کسی کو اللہ رب العزت نے دولت مند بنایا ہے اور کسی کو اللہ رب العزت نے جو نا وہ مڈل کلاس پیدا کی ہے، اور کسی کے اعضاء مکمل ہیں اور کوئی ناقص الخلقت ہے۔ یہ جو فرق ہے نا اللہ رب العزت نے رکھا ہے، یہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ اس کی توجیہ کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ جو فرق رکھا ہے نا تمہارے بیچ میں، یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کا نظام چل سکے اور تم ایک دوسرے کے کام آ سکو۔ اگر سارے کے سارے ایک جیسے ہوتے تو پھر کیا دنیا کا نظام نہ چلتا، کوئی ایک دوسرے کا کہنا بھی نہ مانتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے ماتحت کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ جو ہم نے یہ سٹیٹس کا فرق رکھا ہے۔ بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ فرمایا کہ وہ چیزیں جو تمہارے اختیار میں نہیں ہیں تو تم اس کی تمنا نہ کرو۔ اپنے کسی بھائی کو اپنے سے بہتر دیکھتے ہوئے یہ تمنا نہ کرو کہ یہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ مثلا کوئی خوبصورت ہے، یہ خوبصورتی مجھے مل جائے، اگر اس کے بارے میں یہ ذہن بن جائے کہ اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے، یہ تو انتہائی کبھی سوچ ہے۔ اس کو حسد سے تعبیر کیا گیا، اس کو حسد سے تعبیر کیا گیا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ چیز اس سے چھین جائے اور مجھے مل جائے۔ لیکن اس سے ہٹ کر بھی اگر انسان خلقی صفات میں کیا کرتا ہے، مثلا ایک مرد ایک عورت ہے، عورت کہتی مجھے مرد ہونا چاہیے تھا، مرد تمنا کرتا مجھے تو عورت ہونا چاہیے تھا، تو ایسی تمنا نہ کرو، ایسی تمنا نہ کرو جو اللہ نے تم کو بعض پر کیا دی ہے، فضیلت دی ہے۔ ہاں تم اللہ کے فضل کی تلاش میں رہو، نیکی میں مسابقت کرو ایک دوسرے سے۔ بلکہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان حسد کر سکتا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، ٹھیک ہے، اس میں بھی مال و دولت کو نہیں معیار ٹھہرایا گیا، یا قرآن مجید کو نہیں بلکہ قرآن مجید کے پڑھنے کو، اس کی خوبصورت تلاوت کو اور مال و دولت کے خرچ کرنے کو معیار ٹھہرایا گیا ہے۔ کس حسد کے لیے؟ جو حسد جائز ہے۔ فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔ ایک رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال دیا ہے، فینفقہ آناء اللیل وآناء النہار، اور وہ اسے خرچ کرتا ہے دن اور رات کی گھڑیوں میں۔ یہ شخص دیکھنے والا کہتا ہے مالک مجھے بھی ایسا مال دے دے، میں بھی ویسے ہی خرچ کروں گا جیسے یہ خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے قرآن مجید دیا ہے، جس کی تلاوت دن اور رات کی گھڑیوں میں کرتا ہے، اور یہ دیکھ کر قابل رشک نگاہوں سے اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے مالک مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، میں بھی اس کو ویسے ہی پڑھوں گا جیسے یہ پڑھتا ہے۔ تو مسابقت جو ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنا وہ نیکی میں ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اس سے یہ چیزیں چھن جائیں اور مجھے مل جائیں،
اور ایک دوسرے کو اللہ نے جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا کرنا، اس سے اللہ نے روک دیا۔ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، مت تمنا کرو اس چیز کی جو اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر، جس چیز کے ساتھ فضیلت دی ہے نا اس کی تمنا نہ کرو۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا فکری تصادم ہے، یہ ایسا ایک فکری تصادم ہے جو لا حاصل ہے، جس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ اب جو نا وہ عورت کیا کر لے، ہزار جو نا وہ تمنائیں کر لے کہ میں مرد بن جاؤں، وہ مرد نہیں بن سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو مرد کو دگنا حصہ دیا ہے عورت کے مقابلے میں، اس پہ کو عورت جو نا کہے کہ یہ کیوں ملا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے اللہ رب العزت نے اس کی وجوہات بھی بیان فرما دی۔ آگے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو کفیل بنایا ہے، اس کے ذمے کفالت ہے، وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو زیادہ دی ہے۔ عورت تو صرف سمیٹتی ہے اور صرف جناب وہ حصہ لیتی ہے، اپنے شوہر سے خرچ لیتی ہے، جناب حق مہر لیتی ہے، وراثت اس کو ملتی ہے، کفالت کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم مت تمنا کرو اس چیز میں جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ہاں للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ، ہاں سوال کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ اے اللہ مجھے بھی یہ فضل عطا فرما دے، مجھے بھی تو نے جو چیزیں عطا کی اس میں برکت عطا فرما دے، جو تو نے مجھے چیزیں عطا کی ہیں اللہ اس میں تو برکت عطا فرما دے۔ واسألوا اللہ من فضلہ، تم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل کا کیا کرو؟ سوال کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ مرد جہاد میں بھی حصہ لے لیتے ہیں اور شہادت نوش پا جاتے ہیں، شہادت کی فضیلت ان کو مل جاتی ہے، اور عورتیں اس سے محروم رہتی ہیں، اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو دگنا حصہ دیا گیا۔ تو اس پر اس آیت کا نزول ہوا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ جو اللہ نے تم کو بعض کو بعض پر فضیلت دی نا، ہاں فرمایا کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج کرنا۔ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج کرنا۔ یہ حج کر لیں تو یہ ان کا جہاد ہے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ یہ جناب جہاد میں حصہ لے سکتی ہے، نرسنگ کے کام میں حصہ لے سکتی ہے، لیکن جناب جس طرح مرد جو نہ جا کر میدان جہاد میں جا کر قتال کرتے ہیں، عورتوں کے بس کی بات نہیں، عورتوں کے بس کی بات نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔